تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پارٹ 7 آف والیوم 4 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم خلافت کے ہی بارے میں پڑھیں کہ کیسے جب اسلام آنے سے پہلے دنیا میں کس طرح بادشاہت ہوا کرتی تھی، اور وہ کیسے اپنی اپنے لیے تو ہر طرح کا قانون سے بالا تر ہوتے تھے، لیکن جب دوسروں کی باری آتی تھی، اسپیشلی غریب لوگوں کی، تو ان کو تو ایک ایک سزا چن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لے کے، تو اس کے بعد تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ ہے جی والیوم 4 کا پارٹ 7، اور اس میں ہم نے ابھی تک معاملات پڑھ لیے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے، معاملات ہوتے کیا ہیں، جمہوریت کیوں ناکام ہو جاتی ہے ہر دفعہ، اور قانون الہی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ہود میں بتاتا ہے کہ کتاب، میزان اور لوہا سورہ حدید میں، تو اس کی کیوں ضرورت بتائی گئی، اور کیسے ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، قانون الہی کی دائمی یکسانی کیا ہے، فطری حقوق کیا ہیں، اور ان کی معاملات کیسے حل کیے جائیں، قانونی کا بنیادی خیال کیا ہے، قانون کیا ہے، قانون الہی کی بنیاد کیا ہے، اور فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں اور دوسرے عام جو ہم قانون عدالتوں کے بناتے ہیں، اور اسلام میں حکومت کی حیثیت اور اہمیت، عہد نبوی میں نظام حکومت، اور اب ہم پڑھے ہیں سلطنت اور دین کا تعلق، اور اس کا بھی ہمارا لاسٹ پارٹ تھوڑا سا رہ گیا، وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ تو ربش رخلی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہمارا یہاں سے نا کرتے ہیں شروع، جس میں ہمارے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ جب حکومت، بادشاہت، سلطنت جو اللہ کی دی ہوئی ہے وہ دی جاتی ہے تو تین طرح سے دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ پھر دوسرا حیات ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ کسی کو کہہ کے جاتے ہیں، اور اس طرح کر کے۔ تو چلیں یہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کے آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، تو ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعلمون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد ارشاد ہوا سورہ یونس، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ۔ لیکن ان لوگوں نے نوح کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ سورہ فاتر میں سارے انسانوں کو خلیفہ اور جانشین فرمایا گیا۔ هو الذی جعلکم
खलाइफा फिल अर्दी फमन काफर फअलैहि कुफ्रु। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहलुओं का जानशीन बनाया, तो जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का जरर उसी को ही है। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को खिलाफत बख्शी गई, सूरह स्वाद, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दी फहकुम बैनन नासी बिल हक। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में जानशीन बनाया, तो लोगों में हक के साथ फैसले किया करो। ये लफ्ज खलीफा खलफ से निकला है, जिसके मानी पीछे के हैं। खलफ, हम कुरान पाक में पढ़ते हैं ना, आयतल कुर्सी में भी खलफा हूँ, ठीक है। तो खल्फ मतलब पीछे। तो इसलिए आप इसकी एक ही गैर मौजूदगी में, खा वो उसकी मौत के सबब हो या गियोबत के सबब हो, मतलब वो वहां पे ना हो, या आंखों से बज़ाहिर ओंचल होने की सूरत में हो, उसकी तरफ से उसके पीछे जो नुमाइंदा होकर आएगा वो उसका खलीफा कहलाता है। कुरान पाक में है सूरह मरियम, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़, तो उनके बाद उनके जानशीन आए। ये मौत के बाद की जानशीनी की बात की जा रही है। जैसे दूसरी आयत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तूर पे गए, तो हज़रत हारून अपने भाई अलैहिस्सलाम को फरमाया, सूरह आराफ, वखलुफनी फी कौमी, कि मेरी कौम में मेरे खलीफा बनो। ये जिंदगी ही में जानशीनी की एक शक्ल है। और तीसरी शक्ल सूरह ज़ुखरुफ में, वलौ वलौ नशाउ लजअलना मिनकुम मलाइका तन फिल अर्दी यखलुफून, अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्तों को बनाते जो जमीन में खिलाफत करते। ऊपर की तीनों आयतों में खिलाफत का लफ्ज जरा जरा से फर्क से तीनों मानों में ही आया है। पहली आयत में एक के बनने के बाद, दूसरे के आने के बाद, दूसरी आयत में एक के कहीं चले जाने के बाद और दूसरे के आने के हैं, और तीसरी आयत में खिलाफत के मानी में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है। बास ने कहा है कि इसके ये मैनी है कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हारी जगह फरिश्तों को बनाता जो तुम्हारे जानशीन होते, लेकिन बाद ने कहा कि तुम्हारी जगह फरिश्तों को जमीन पर आबाद कर देता। और तीसरा कौल ये है इसके बारे में कि तुम्हारी जगह फरिश्तों को बनाता जो जमीन में एक दूसरे के जानशीन होते चले जाते। इमाम रागब इस्फहानी ने मुफरदात में लिखा है कि खिलाफत के असली मानी नियाबत और कायम मुकामी के हैं, लेकिन इस नियाबत और कायम मुकाम की तीन सूरतें हैं। स्वाद ये सफ़ा 100 है। ओके, तो खिलाफत के मानी किसी के नाइब होने के हैं। अब ये नियाबत असल की अदम मौजूदगी के सबब से हो, या उसकी मौत के सबब से हो, या उसके अपने मनसब से आजिज हो जाने के सबब से हो, मतलब वो करना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला ने तभी कहा ना कि मैं चाहता तो मैं यहाँ पे फिर से भेज देता। तो या नाइब को नियाबत की इज्जत बख्शने के लिए हो। जी। फिर इमाम रागिब ने मुतअद्दिद आयतें नकल की हैं जिनमें ये तीसरे मायने इनके नज़दीक मुनासिब है, और यही मायने अल्लाह ताला की नियाबत के लिए मौजू हो सकते हैं। मुफ्ती आलूसी साहब रूहुल मानी तक हर आयत पर जिसमें ये लफ्ज़ आया है तीनों मानी के लिए मुख्तलिफ कौल नकल किए हैं और खुद कोई फैसला कुन बात नहीं कही है, जिससे ये मालूम हुआ कि किस आयत में खिलाफत के कौन से मानी लेने चाहिए। मेरे दिल में ये बात आती है, और रोज़मर्रा का ये आम मुहावरा भी है कि जहाँ मुतकल्लम ये जाहिर कर दे कि ये शख्स फलां का जानशीन है, वहाँ तो इसी फलां का जानशीन होना मकसूद होगा, और जहाँ मुतकल्लम इसकी तसरीह ना करे तो इससे मकसूद खुद मुतकल्लम की जानशीनी और मुकाम मकामी होगी। इस असूल पर कुरान पाक की हर इस आयत में जिसमें इस जानशीनी की तस्रीह है इसकी जानशीनी मुराद हो गई होगी, और जहाँ तस्रीह नहीं है वहाँ खुद मुतकल्लम कुरान कुरान यानी अल्लाह ताला की नियाबत और मुकाम मकामी साबित होगी। जैसे कुरान पाक में एक आयत है। जी। सूरह हदीद, व अनफिकु मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीना फीही, और खर्च करो इस माल में से जिसमें से तुमको उसने नाइब बनाया है। जी।
اب جی، اس آیت میں ذکر نہیں کہ کس کا نائب بنایا ہے، اس لیے مفسرین دونوں طرف گئے ہیں۔ کچھ نے کہا ایک کے بعد دوسرے کو اس مال کا نائب بنایا، جیسے باپ کے بعد بیٹا نائب ہوتا ہے۔ کچھ نے کہا کہ مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس نے جس کے حوالے اپنے مال و دولت کو کیا ہے، اس کو اپنا امین اور نائب بنایا ہے کہ وہ اس کی طرف سے امور خیر میں اس کو صرف کرے۔ میں نے جو اصول اوپر پیش کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں دوسرا معنی صحیح ہے۔ کشاف، بیزادی اور روح المعانی وغیرہ میں بھی اس معنی کو مقدم رکھا ہے۔ کشاف میں ہے، وہ مال جو تمہارے قبضے میں ہے در حقیقت تمہارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اسی نے اس کو بنایا ہے، اسی نے تمہارے تمتع کے لیے اس کا تم کو مالک بنایا ہے اور تم کو اس کے تصرف کا اختیار بخشا ہے۔ بے دافی میں ہے وہ مال جس کے تصرف میں اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے، اور روح معانی میں ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو لوگوں کو اپنا اس مال کے تصرف میں جانشین بنایا ہے، نہ یہ کہ تم واقعی اس کے مالک ہو۔ جی، اس سے معلوم ہوا کہ ان مفسرین کے نزدیک اموال کی ملکیت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بنی آدم ان مملوکات کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کے وکیل اور نائب ہیں۔ اب ہم اصل آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس باب کا سر عنوان ہے، سورہ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے تعمیم کے ساتھ انہی سابقہ دونوں معنوں کو یکے بعد دیگرے سے لکھ دیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تبری میں ہے یہ دونوں قول ہیں، ایک یہ کہ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کی جانشینی کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نیابت کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ منی یخلفنی فی الحکم بین خلقی، میں اپنی طرف سے زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، میری مخلوقات کے درمیان حکم کرنے میں۔ اس کے اوپر ابن زید کی تفسیر کا مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، صفحہ 104 مصر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خبر دے رہا ہے کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہے جو اس کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات میں فیصلہ یا حکومت کرے گا۔ اسی سلسلے میں قاضی بیضاوی کی تصریح زیادہ حکیمانہ ہے، حکمت والی لگتی ہے کہ والمراد به آدم علیہ السلام لأنه كان خلیفۃ اللہ تعالی فی ارضہ وکذالک کل نبی استخلفہم فی امارات الارض وسیاست الناس وتکمیل نفوسہم وتنفیذ امرہ فیہم لحاجۃ فی بہ تعالی الی من ینوبہ من من اوکے ینوبہ بل لکثوری قداہ وتلقى امرہ بغیر وسط۔ اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خلیفہ بنایا۔ زمین کی آبادی اور لوگوں کی نگرانی اور نفوذ کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کا کو محتاج نہیں کہ کوئی اس کا خلیفہ ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تلقی کسی واسطے کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ انسانی اور ہر پیدا کی ہوئی چیز کو ویسے ہی بڑھاتا چلا جائے، ماں باپ کی صورت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، ویسے ہی وہ کوئی بھی چیز بنا سکتا ہے، جیسے انہوں نے حضرت آدم کو بنایا بغیر ماں باپ کے۔ اس کے بعد میں کیوں ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جی وہ خاتون ہی ڈیلیور کرے بچے کو، پوری پرورش ہوتی ہے، سارا سارا سب ہوتا ہے، پورے اس کے درجے ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، 1 2 3۔
تو خیر ٹرائمیسٹرس بولتے ہیں جن کو، تو تو کیوں مطلب اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اسی طرح اسی بات اللہ نے جب وہ ساری چیزیں بنائی تو اللہ نے پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا کہ وہ اللہ کے حکم کو پھیلائے۔ تو لیکن قرآن پاک کی آیتوں سے جو بھی اوپر گزری ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم کو خلفاء فرمایا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے توسط سے اس حلافت الہی کی سند ان کے متبوعین تک کو عطا ہوئی ہے، اور سارے بنی آدم اس شرف سے ممتاز ہیں۔ آیت میں حلافت کی جو تفسیر ابھی بیان ہوئی ہے، اس کی ترجیح کے حسب ذیل اسباب ہیں۔ ایک، تمام مفسرین نے شروع سے اس کا مطلب کو لکھا ہوا ہے، اور دوسرا روایات سے ہے، اور قرآن پاک کے ارشادات سے اور اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کے بعد دوسری مخلوق کو پیدا کرتا رہا۔ اس لحاظ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کوئی نئی بات نہ تھی، لیکن جس اہتمام سے اور جس شان سے اور جس اہمیت سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ کی نیابت فرشتوں کے سجدے کرنے کا حکم ہوا اور جنت کے داخلے، اور پھر ان کی عدول حکمی ہوئی، اور دنیا میں آباد ہونے اور سلسلہ انبیاء کرام کو قائم کرنا وغیرہ کا خصوصیات اور فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، ان سے پہلے کے مخلوقات میں کوئی ممتاز نہیں ہوا۔ یہ اہتمام اس بات کی دلیل ہے کہ نیابت گزشتہ مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی تھی۔ جی نمبر 3۔ اوپر جی اوپر تفصیل سے تمام آیتوں کو لکھ کر جو اصول ممہد کیا گیا ہے اور جس کا منشایا ہے کہ متکلم کے جس کلام میں نیابت کی توضیح مذکور ہوگی، اس میں اسی مذکور کی نیابت سمجھی جائے گی، اور جو کلام اس توضیح سے خالی ہوگا وہاں لا محالہ اسی متکلم کی نیابت مراد ہوگی۔ جیسے کسی بادشاہ نے کہا کہ میں نے زید کو نائب بنایا، اب اگر کلام میں اس کی توضیح مذکور ہے یا سیاق و سباق سے مفہوم ہوتا ہے کہ کس کا نائب بنانا مقصود ہے، تو اس کی نیابت سمجھی جائے گی، اور اگر اس توضیح سے کلام کلیدہ خالی ہے تو مقصود خود بادشاہ کا اپنا نائب بنانا ہے۔ اسی اصول پر ظاہر ہے کہ اس آیت میں اور نہ اس سے آگے اور نہ اس کے پیچھے کسی ایسے شخص کی توضیح ہے جس کا آدم علیہ السلام کو نائب بنانا سمجھا جائے۔ ایسی حالت میں بلا شبہ خود اپنا نائب بنانا مقصود ہو جائے گا۔ اسی معنی کی تائید میں اور بھی آیتیں ہیں جس سے آدم اور بنی آدم کے شرف و کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نمبر 4 پوائنٹ تھا، اور فرمایا بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں ہم اٹھائے ہیں، اور ان کے وہ پاک چیزوں روزی عطا کی، اور ہم نے ان کو اپنی بہتری مخلوقات پر بزرگی دی۔ ایک اور آیت سورہ 3 میں، یہ توئیں سے ہے، تے سے نہیں ہے، سورہ 3 میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے سب اس کے لیے بنایا ہے، اور سب اسی کے ہی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ باقی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، وہ ہیلپ کرتی ہے جب آپ اللہ کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، تو پوری کائنات جو کچھ بھی بنایا ہے نا اس کو آپ کی مدد میں لگا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو سوچتے ہیں، اور یہی نیابت الہی کی حقیقت ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں مقامات میں تمام مخلوقات انسانی کو انسان کا تابع دار اور مسخر، اور اسی کے لیے ان کا پیدا کیے جانا با تفضیل
مذکور ہے، لکھا ہوا ہے۔ مزید تشریح کے لیے چند اور آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ سورہ نمل میں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں دیا۔ سورہ جاسیہ میں اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں دیا۔ سورہ ابراہیم میں وسخر لکم الفلک، اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرما کر دیا۔ سورہ ابراہیم میں وسخر لکم الانہار، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرما کیا۔ ان آیت سے ثابت ہے کہ انسان اس کائنات کا مقصود اصلی ہے، اور اسی کا ساری مخلوقات کی سرداری بخشی گئی، اور یہی خلافت الہی کا منشا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے سورہ حساب ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ ہم نے بار بار دیا کیا کیا، بار مطلب ایز اے رسپانسبلٹی، امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں میں پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات میں امانت اور نیابت الہی کے رسپانسبلٹی لینے کا کون ہے؟ انسان ہے، اور اسی نے یہ رسپانسبلٹی لی۔ تو یہ امانت الہی ہے کیا؟ یہ اسی نیابت اور خلافت کے بیان کا دوسرا پیرا ہے، پرایا ہے۔ نائب حقیقت میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ اصل مالک کی طرف سے صرف ایک وکیل اور امین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف مالک کی امانت ہے جو اس کو ملی ہے، تاکہ نیابت کے خلیفہ کے فرض سے عہدہ برا ہو سکے۔ اس کا علم اور اس کے دوسرے کمالات اور محاسن اور اوصاف سب اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہیں، اور اسی کے خزانے سے اس کو چند روز کے لیے آریت ملی ہے۔ یہ حدیث ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، صورتہ۔ تو اسی معنی کی طرف مشیر ہے، اور مشہور قول ہے کہ تخلقو بے خلق اللہ، تو اللہ کے اخلاق سے متصف ہو کی تشریح بھی یہیں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا نظریہ سلطنت اور ریاست ایک ایسے تصور پر مبنی ہے جو انسان کو بلند سے بلند نقطہ تک پہنچاتا ہے، اور جس کے اندر مادی، روحانی، سیاسی، اخلاقی، دنیاوی اور دینی دونوں تصورات باہم دست و گریباں ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یہ ہے کہ خلق عالم کا مقصود اور مخلوقات کا سردار اپنے اصل مالک کے سامنے اپنی بندگی کی عبودیت اور غلامی کا اقرار کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی غرض بتا دی ہمیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو اسی وجہ سے حساب کتاب جو سے ہے نا وہ انسانوں اور جنوں سے ہونا ہے، اور اس کی حیثیت سے اس ایجنٹ، وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایجنٹ کی ہے، جس کا فرض صرف اپنے مالک کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں شریعت الہی کا فرمان ہے، اس کے احکام کو خود بجا لانا اور ساری دنیا کو اس کے بجا لانے پر آمادہ کرنا اس کا سب سے بڑا فرض ہے۔ وہ صرف اپنے مالک کی مرضی کا تابع ہے، اسی کے حکم کا بندہ ہے۔ تو اب ہم اگلی ریکارڈنگ میں امت مسلمہ کی بحثت پڑھیں گے۔ جی دعا کیجئے گا حسین۔ عقیدہ خلافت کی روح سے اگرچہ سارے بنی دعا کیجئے گا۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔